اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صلاۃ اللیل الفصل الاول رات کے وقت کی نماز کا باب۔ الفصل الاول پہلی فصل ہے۔ رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے تہجد کی نماز سب پہ فرض تھی۔ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے تہجد کی نماز پوری امت پر فرض تھی۔ پھر جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں پھر تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تا دم آخر جب تک آپ کا وصال نہیں ہوا آپ پہ فرض ہی رہی۔ آپ پہ اور میرے پہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں۔ حضور پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ اور قرآن پاک کے اندر ہے نا جی اقم الصلاۃ لدلوک الشمس ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ کے لیے اور میرے لیے یہ ہو گئی سنت موقدہ علی الکفایہ۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے سنت موقدہ علی الکفایہ۔ تہجد کی کتنی رکھتے ہیں؟ کم از کم کوئی بھی نفلی نماز ہے اس کی 2 رکعتیں ہیں۔ کم از کم کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکعتیں۔ زیادہ سے زیادہ 12 رکھتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی زیادہ رکھتے ہیں کتنی؟ 12۔ اللہ تمہاری خیر کرے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 8 پڑھتے تھے۔ حضور اکثر تہجد کی نوافل جو ہے وہ آپ 8 رکعت پڑھتے تھے، کبھی کم و بیش۔ حق یہ ہے کہ ہمارے لیے تہجد سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارا محلہ ہے یا ہمارا یہ امیر الدین پارک ہے، اس محلے کے اندر اگر کوئی ایک گھر والا شخص بھی نماز تہجد کی ادا کرتا ہے تو ہم سب بری الذمہ ہو گئے، ہم سارے بری الذمہ ہو گئے، سب جو ہے نا جی وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ہمارے اس محلے کے اندر آپ اپنا اپنا محلہ دیکھ لیں، جس گلی کے اندر آپ رہتے ہیں 10 گھر ہیں، 12 15 20 گھر ہیں، جتنے بھی جو محلہ ہے، اس محلے کے اندر اگر ایک بندہ بھی نماز تہجد نہیں پڑھتا تو سارے ہی تارک سنت کہلائیں گے، ترک سنت کا گناہ ان کو ملے گا۔ ایک بھی پڑھ لے تو سب بری ذمہ ہو گئے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ۔ امت میں سے اگر چند افراد نے بھی ادا کر لیا تو سارے بری الذمہ ہو گئے، لیکن اگر امت میں سے کسی نے بھی نہیں پڑھا تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ کوئی نہ کوئی تہجد پڑھ لیا کرے، کوئی نہ کوئی جو ہے نا محلے میں سے پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کا اجر عطا فرمائے۔ تہجد کا وقت رات کو سو کر اٹھنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق پر ختم ہوتا ہے، مگر آخری تہائی رات میں پڑھنا بہتر ہے، جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، اس میں پڑھنا بہتر ہے۔ اور تہجد پڑھنے سے پہلے عشاء پڑھ کر سونا شرط ہے، عشاء کی نماز کے بعد سونا ضروری ہے، اور تہجد کے بعد کچھ دیر سونا یا لیٹ جانا یہ سنت ہے۔ چونکہ بہترین نوافل ہیں اس لیے ان کا علیحدہ جو ہے نا جی وہ مسائل، پورا باب شروع ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ میں تعالیٰ آپ کو اب عرض کرتا چلا ہوں۔ اب اس کے چند اہم 1-2 مسائل مزید سماعت فرمایا۔ تہجد سے پہلے سو لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی بالکل نہ سویا تو اس کے نوافل تہجد نہ ہوں گے، اس کے تہجد کے نوافل نہیں ہوں گے۔ بعض بزرگوں سے نا جی یہ بات ثابت ہے، جیسے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ہاں جی۔ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے آپ کا ملتا ہے، یہ تمام کے تمام پھر کیا تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ ہاں جی، کیا ان کو تہجد کا ثواب نہیں ملا؟ یہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے۔ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ اتنا لیٹ لیتے تھے، اتنی اونگ لے لیتے تھے کہ جس سے تہجد کی نماز درست ہو جائے۔ کچھ لمحوں کے لیے یعنی بیٹھے بیٹھے سو گئے، ہاں جی، اب نیند بھی ہو گئی، تہجد بھی درست ہو گئی۔ لہٰذا ان بزرگوں پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے تہجد کیوں نہ پڑھی؟ ہاں جی، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر غفاری صحابہ کرام میں شب بیدار صحابہ کرام تھے، اور بھی دیگر صحابہ ہیں، یہ 2 میں نے مثال کے طور پر عرض کی۔ جو شب بیدار تھے ان کا بھی یہی عمل تھا، اسی طرح کہ 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی بندہ کہے میں عشاء کی نماز تو نہیں پڑھوں گا لیکن نفل پڑھ لوں گا تہجد کے، تو اس کی وہ نفل نہیں ہوں گے، تہجد کی نماز نہیں ہونی، فرض ہی چھوڑ دیے۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ امت کو پریشانی میں نہ ڈالوں،
میرے جو ساتھی ہیں ان کو پریشانی میں نہ ڈالوں. چھوٹی محفل کرواتا ہوں, مختصر کرواتا ہوں, اتنی آرام سے بندہ بیٹھ کے سن سکیں. عبادات کی راتوں میں بھی مختصر کروا کے عشاء کی نماز پڑھو, تھوڑی سی محفل کرو, اس کے بعد سو جاؤ. صبح فجر کی اٹھو, با جماعت پڑھو. یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات گزری. میری عادت ہے رات کو بیٹھ کے مطالعہ کرنے کی, بندہ پرسکون ہو کے مطالعہ کرتا ہے, ٹینشن کوئی نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے اور تو کام کرنا کوئی نہیں, دین کی خدمت کرنی. رات کو بندہ سکون سے مطالعہ. عشاء کی نماز پڑھی, مطالعہ شروع کیا, فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی, اللہ خیر سے پوری رات کا ہمیں ثواب مل گیا. اب کیا کیا, فجر کی عشاء کی نماز تو پڑھی, بعد میں عبادات کرتے 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 رات 12 بجا دی, 1 بجا دی, 2 بجا دی, 2 بجے تک محفل چل رہی, 2 بجے گھر گیا تو تھکاوٹ سے بندے کا برا حال ہو جاتا ہے, اور وہ بندہ جا کے سو گیا, فجر کی نماز رہ گئی. حضور ایسی عبادت کا کوئی ثواب نہیں ہے, وہ جو آپ کے فرضی ختم کر رہی ہے, یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ باتیں نہیں, میں اس کے بالکل جو ہے نا جی سپورٹ میں نہیں ہوں, یہ بالکل غلط کام ہے. اتنی محافل کرو. اور پھر اللہ معاف کرے, ہمارے ایک بزرگ گزرے سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بڑے اللہ کے نیک عالم دین ولی اللہ تھے. انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا, آج کل کی محافل نہیں ہو رہی, آج کل مذہبی مجرے ہو رہے ہیں. یہ لفظ بڑا سخت ہے لیکن واقعتاً ایسا ہے, حقیقت ہے. ڈھولکی کا تصور اسلام میں کوئی نہیں, دف کا تصور اسلام میں کوئی نہیں, نعت خوانی کے اندر بے احتیاط شاعری کا تصور ہمارے ہاں کوئی نہیں. جتنا بڑا ڈرامے باز ہوگا اتنا بڑا نعت خواں ہوگا, جتنا بڑا ڈرامے باز خطیب ہوگا اتنا بڑا. بات کرنی سیدھی سی کرو یار, انسانوں کی طرح بات کرو, کلام پڑھنا ہے خوبصورتی سے پڑھو, ادب کے ساتھ پڑھو. نا. پھر حفظ مراتب نہیں مد نظر رکھا جاتا. صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارا ادب کا یا احترام کا یا علمی کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے, کیا سوچ ہونی چاہیے, یا ان ہستیوں کو جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے. نا. ایک فرد واحد کو لے کر ہر اس شخص کے اوپر ہم تنقید کے دروازے کھول دیتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, سرٹیفیکیشن جاری کر دی. اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا اور انہوں نے مجھے راضی کر لیا. ایک پدی سا بے نسلہ سا آدمی, پتہ نہیں نماز بھی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, پاکی پلیتی کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, اور وہ سیدنا صدیق اکبر کے اوپر تان دنی کر رہا ہوتا ہے. وہ صحابہ کرام خلفائے راشدین خلفائے ثلاثہ کے اوپر تان دنی کر رہا ہوتا ہے بیوقوف لوگ, مینٹل لوگ, دماغ نہیں کام کرتا ان کا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے رضا کا, اور قیامت تک یہ ڈسکس ہوتا رہے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور وکلا وعد اللہ الحسنى, یہ سرٹیفکیشن جاری ہوگا, یہ چلتا رہے گا. اب آپ کی تھنکنگ کے اوپر, آپ کی سوچ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے مراتب کو مقرر کرنا ہے. اللہ نے جو دینا تھا وہ دے چکا ہے, ان کے مقام ان کی عظمتیں سیٹ ہو چکی ہیں. اب تیرے بکواس کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ فارسی کا شاعر گزرا ہے, وہ کہتا ہے عرفی تمہیں اندیش سے گو گائے رقیباں, آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. عرفی دشمنوں کے تانوں سے جلا نہ کر, کوڑا نہ کر, اندر تکلیف نہ محسوس کیا کر, کیونکہ کتوں کا بھونکنا فقیروں کا رزق کم نہیں کر دیتا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے عظمتیں دے دی ہیں اور شان عطا فرما دی. اس سے بڑی کیا, میں حضرت صاحب ساری زندگی تڑپتا رہا ہوں, یا اللہ مجھے کبھی عمر کی سعادت نصیب کر, یا اللہ مجھے بھی جو ہے نا مدینہ منورہ دیکھنے. لیکن حضرت صاحب میں ساری زندگی یہیں پہ بیٹھا ہوں, میرے پاس ہے ہی نہیں, جب اللہ دے گا چلے جائیں گے. نہیں ہے لیکن دل میں تمنا ہے. ہم ان ہستیوں کی بات کر رہے ہیں جن کو حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے سونے کا موقع ملا ہوا ہے, حضور کے ساتھ حرام فرمایا. ایک ایک لمحہ میرے کریم آقا جی کی معیت میں ان کا گزر رہا ہے. قیامت تک کے لیے وہ انوار و تجلیات, وہ رحمتیں, وہ برکتیں, وہ درود جو حضور پر نازل ہو رہا ہے, وہ رحمتیں ان کو بھی میسر آ رہی ہیں, اور ہم ان کے بارے میں بات کریں اور پھر ہم یہ کہیں جی میں نے محفل میلاد کروا لی اور میں جنتی ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا جناب, یہ چیزیں خیال رکھنی پڑیں گی. نوافل کے پیچھے فرائض کو نہیں چھوڑا جائے گا, فرائض سب سے پہلے رہیں گے. نوافل میں کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا, لیکن فرضوں کی کوتاہی معاف نہیں کی جائے گی. جناب میں یہ کہوں کہ میں سال میں ایک دفعہ محفل کروا کے جنتی ہونے کا ٹکٹ جاری کروا لوں, ایسا نہیں ہوگا. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.